وحید صاحب مائک آپ کا ہوا سر, آپ کچھ بیک سٹیج میں سن رہے تھے, اگر اس ٹاپک پہ پہلے کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں, پھر میں آگے چلتا ہوں. میں نے اصل میں تھوڑا بہت حروف متقطعات جو آپ کہتے ہیں جی ان جی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا ہے میں نے. بہترین, تو لیکن مجھے یہاں پہ ہم حروف, آپ کو یہ پتا نا یہاں پہ ہم حروف مقطعات کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پہ قرآن چیپٹر نمبر 81 کی آیت نمبر 15 کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جس میں اللہ لفظ سے بالخنس کہتا ہے, اور خنس کا آپ کے سکالرز 5-6 میننگ دیتے ہیں, اور ان 5-6 میننگ میں سے اصل میننگ کیا ہے ہم اس کو ڈھونڈنے کی تلاش کر رہے ہیں, اگر آپ بتا سکیں, کیونکہ حروف مقطعات نہیں میں سے, یہ ورڈ حروف مقطعات میں سے نہیں ہے. اچھا the one جیسے انہوں نے یہاں میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں, میں جی کھول دیتا ہوں آپ کے سامنے, تاکہ آپ اور میں ایک ہی اس پہ آ جائیں. یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں اسکرین پہ مجھے اب. تھوڑا سا ٹائم دے دیں. جی جی سر, یہ میں نے آپ کے سامنے کھول دیا سر. بالخسین دیکھیں, ایک ٹرانسلیشن اس وقت آپ کے پاس, میں نے 15 ٹرانسلیشن کھول کے دکھائی تھی, ہر کوئی ڈفرنٹ بات کر رہا ہے. ایک کہتا ہے پلانٹس ہے, ایک کہتا ہے آنے والا ستارہ ہے, ایک کہتا ہے جانے والا ستارہ ہے, ایک کہتا ہے آنے جانے والا ستارہ ہے, ایک کہتا ہے نیل گائے ہے, ایک کہتا ہے ہرن ہے. The question is, جب اللہ نے قرآن میں بولا بالخنس, تو اس کا مطلب ہے کیا, اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جی یہ تو جیسے کہ یہ تو آخری صورت میں بھی آیا ہے. تو جیسے اگر آپ یہ آخری صورت دیکھتے ہیں جس میں ناس میں کھولتا ہوں 1 منٹ, جس میں ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو اگر کانٹیکس میں دیکھتے ہیں, کنس کہاں ہے اس بھائی؟ میں خنس نہیں ہے, اس میں خنس نہیں ہے, ہم ورڈ خنس کی بات کر رہے ہیں. سو پلیز دیر از نو ورڈ خنس دیر. خناس خناس ایک ڈفرنٹ ورڈ ہے, خنس بالخنس ایک ڈفرنٹ خناس ورڈ. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے قتل اور قاتل, تو نہیں اس سر, سے یہ وہ کوئی ورڈ آئیڈیا نہیں ہے تو ہو سر. گیا نا. کہاں سے سیکھا بھائی الناس, یہ عربی؟ جی الف نون الف سین ورسف خا نون سین ڈفرنٹ ورڈ ہیں بھائی. نہیں دیکھیں نا, یہ یہاں اسی کا روٹ ورڈ ہے یہ. نہیں سر, خا سے ہے اور نون سے ہے, ڈفرنٹ ورڈز ہیں. کم آن یار, اچھا چھوڑے, دیکھیں گولی مارے آپ الف کو. لام خا نون الف میں سین نے, یہی میری ہے. غلطی ہو گئی, میری غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کو سمجھا کہ آپ ایجوکیٹڈ پڑھے بولا. لکھے ہیں. آئی ایم سو سوری, معذرت خواہ ہوں, بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں, بہت زیادہ, اور میں اس سے مجھے زیادہ معاف کر معذرت خواہ ہوں دیجئے کہ گا. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آپ سے زیادہ معذرت. نہیں سر, ناس الف. دیکھیں قرآن جو ہے نا تصریف آیت ہوتی ہے, اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ ایک ورڈ اٹھائیں گے, ہم تو سارا دیکھیں گے نا کہ کس بارے اچھا میں کہا لغت جا سے رہا ہے. ثابت کرنے بولو, ایڈم صاحب کے ایک ہی ورڈ ہے وہ. چلے سر, نہیں روٹ لغت میں سے ورڈ ایک ہی ثابت کرتے ہیں, دونوں ایک ہی ورڈ ہے. کون سے, نہیں روٹ ورڈ, میں ناس روٹ ورڈ اور کی دیکھیں, خنس. روٹ ورڈ میں نے جی روٹ سر, ورڈ کی بات روٹ کی تھی. ورڈ کو ہی جی ایک بنا دے, خا روٹ ورڈ نون سین ورسز نون الف سین, جس میں خا ہے ہی نہیں, ان کو ایک لفظ بنا دیں پلیز. نہیں لفظ تو نہیں ہو سکتا نا, لیکن اس روٹ ورڈ میں روٹ ورڈ ایک بنا دیں. روٹ ورڈ دکھا دینا بھائی, ایک منٹ لغت سے دکھا دو روٹ ورڈ ہے کر کے, ایک ہی روٹ ورڈ ہے. نہیں روٹ ورڈ آپ کیا, میں روٹ ورڈ کی یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو ہنٹ وہاں سے ملے گا. یہ اصل میں ان بھائی لوگوں نے اس کو ایڈم ایسا صاحب, کر دیا ہے. مجھے نہیں لگا تھا آپ اور اتنی غلط پریڈکشن دے سکتے ہو. سر میں کہتا ہوں کبھی کبھی کام خراب ہو جاتا ہے یار, بندے کا اتنی جلدی اس کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. ویسے سے یار ساحل, غلطی ہو گئی ہے. اس اصل سے میں ثابت ہوا کہ آئی آپ ایم لوگ ناٹ تو گاڈ. اس سے ٹرانسلیشن دیکھ ثابت رہے ہو ہوا نا. آئی ایم ناٹ گاڈ. یس, یو جسٹ اونلی لک ٹرانسلیشن. آپ ٹرانسلیشن کی بیس پہ فیصلہ کرتے ہیں, آپ اس کے کانٹیکس کو تھوڑی دیکھتے ہیں. آپ نے ایک ورڈ اٹھایا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن آپ 15 کیا آپ 15,000 بھی دکھا دیں, اس ٹرانسلیشن کا میں کیا کروں. سر اگر آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, یہاں تو یہ چیخنے سے لوگ پہلے, واو کا ترجمہ بھی قسم کہتے ہیں, سر جبکہ قسم چیخنے کے سے لیے پہلے الگ سن لفظ لیں, استعمال ہوا ہے. سر جی چیخنے سے پہلے سن لیں, میں نے آپ کی تفاسیر دکھائی ہیں اس سلسلے میں ابھی, اگر آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں ارے تو سر میں نے ابھی اس سے انہی تفاسیرین نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہمارا. بہترین. انہی اچھا چلے پھر تفاصیل تفاسیرین نے کو تو گولی بیڑا مارتے غرق ہیں, کیا ہوا آگے ہے. چلتے ہیں. چھوڑے اس چیز کو چھوڑے, آپ کے ساتھ آسان بات کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ قرآن میں اس آیت میں آگے یہ کہتا ہے کہ یہ ایک قول ہے رسول کلیم کا, انہو جی لقول اور رسول کریم. مجھے جی بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ پورا قرآن جو ہے قول رسول ہے. قول رسول ہے, پورا قرآن جی قول رسول ہے, ٹھیک ہے, جی رسول کا قول ہے. اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ یہ جو رسول ہے وہ بہت ہی قوت والا ہے, ذی قوی ہے, اندا ود ذل عرش المکین, اور
لارڈ آف دی عرش اس کا مکین ہے، یعنی کہ اس کی وہ اللہ کے عرش میں پریزنٹ ہے، مائٹی ہے یہ رسول. جی جی سر، اب کیا کہیں گے؟ تو یہ کال رسول کی بات ہو رہی نا یار، کال جی نہیں، یہ رسول کی تھوڑی بات ہو رہی ہے، یہ ہاں کال رسول ہے. قرآن نہیں، یہ قول رسول کی بات نہیں ہو رہی، وہ کال کس قرآن کو میں کہتے یہ ہیں؟ رسول کی باتیں ہیں بھائی، کال رسول ہے یہ، اس میں کیا ہے یہ؟ بے آپ شک اس کو یہ چور، قول آپ اس رسول کو نہیں چور ہے، لے رہے ہیں. بے شک یہ رسول کا کال ہے، جی رسول کال کریم ہے، کا نوبل باتیں ہیں ان کی. نوبل میسنجر کی سٹیٹمنٹ ہے. جی اور یہ جو نوبل میسنجر ہے وہ انتہائی قوت والے رب کے عرش کے ساتھ پریزنٹ ہے. جی سر، جی بولے. وحید صاحب تو جی یہ جی جی رسول آپ کے اللہ کے سر عرش کے پاس موجود ہے. دیکھیں، اگر یہ آپ کال ریڈی ہوں رسول کی تو بات میں ہو رہی ایک ہے، اس میں دوسرے بہت ٹاپک پر بات اتھارٹی ہے، کرنا چاہتا ہوں. قوت ہے اللہ کے اس کے نزدیک. اور یہ دیکھیں، یہ یہاں اس کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، کال رسول کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. اگر آپ اس اوکے، کو مجھے ثابت کر دے حدیث، کہ یہ ذی قوہ جو ہے وہ قول رسول ہے، ناٹ رسول اٹ سیلف. ذی قوت، یار یہ تو قوت ظاہری بات ہے. جب اس کال کو آپ پریکٹیکلی اپلائی کرو گے تو اس میں بہت یہ فورسیبل ہے. ارے بھائی، اوئے یہ بھائی، آپ کی جو میں نے کہا سوسائٹی ہے یہ وہ یوز ثابت کر کریں سکتی کہ ہے. یہ سٹیٹمنٹ رسول کے لفظوں کی ہے، ناٹ رسول اٹ سیلف. تو جب یہ اسٹیٹمنٹ آپ خود پڑھ رہے ہیں انہ لقول رسول کریم، تو آپ تو خود بول رہے ہو کال، یار اس کو اور کیا ثابت کرنا ہے؟ آپ نے 19 پڑھی، اس میں لکھا ہوا ہے. سر دیکھیں، اس میں آپ 19 میں نے ہے، کیا پڑھا؟ ہاں 19 میں ہے یہ ورڈ جو ہے وہ میسنجر کا ہے. تو بس پھر اب میسنجر کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا اس ورڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ورڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے بھائی. اچھا، ورڈ کے بارے میں نے یہی کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے ورڈ کے بارے میں ہے، رسول کے بارے میں نہیں ہے. اس کو ثابت کر دیں. یہ لکھا ابھی تو آپ نے پڑھا. آپ نے جی ابھی سر، کیا میں پڑھا؟ نے یہی انہ لقول رسول جی کریم، کیا سر پڑھا میں نے آپ نے؟ یہی کہا ہے پھر کہ یہ ورڈ کے بارے میں نہیں ہے، رسول کے بارے میں ہے. پلیز اس کو عربی کی کسی تو آپ گردان سے بتا ثابت دیں، کریں. آپ بتا دیں نا رسول کے بارے میں کیسے ہے یہ جو کال سر ہے. حضرت آپ عزت کال کو کیا حضرت سمجھتے ہیں؟ عزت اوکے، اگلی آیت میں دیکھ لیتے ہیں، آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ٹو اوبیڈ اینڈ ٹرسٹ وردی، جس رسول کی اطاعت کی جاتی ہے اور امانت دار بھی ہے وہ. کیا جی یہ کال ورڈ رسول کی امانت دار ہو اطاعت کی سکتا جا ہے؟ رہی ہے. کال رسول ورڈ کی اطاعت، امانت دار ہو سکتا ہے؟ کال رسول، کال بالکل امانت دار ہے، جس میں اس میں قول ساری جو رسول امانت اسٹیٹمنٹس ہیں دار وہ ہوتا امانت ہے؟ دار ہیں. قول رسول امانت دار ہے؟ جی بالکل. لو بھائی لوگوں، الفاظ امانت دار ہوتے ہیں، اب بندہ امانت بے دار شک، نہیں ہوتا. بے شک. بہترین آمین. بہترین حق ہے، حق بہترین. ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے. سبحان اور اللہ. تمہارا یہی جو رسول ہے یہ کوئی پاگل بوگل نہیں ہے. جی بالکل نہیں. ساحل، اب پھر ہاں، یہ کال جو ہے اس کا وہ صاحبہ ہے، پاگل نہیں ہے. وہ ہاں، پاگل نہیں ہے. پال پاگل نہیں ہے. بے شک کال پاگل نہیں ہے. اور ہاں ٹرانسلیشن بھائی، بھی کس کی؟ ڈاکٹر اسرار احمد کی. یار آپ تو ٹرانسلیشن میں پڑھ رہے ہو، ارے بھائی میں عربی پڑھ رہا ہوں. اور کوئی بھی وما اس کے ساتھ مجنون نہیں ہے. صاحبکم جی بمجنون. اس کے ساتھ جو کال کے ساتھ ہوگا وہ مجنون نہیں ہے. جب وہ کال کو سمجھے گا، اس پہ عمل کرے کہاں گا، تو لکھا ہوا مجنون کال نہیں کے ہوگا. ساتھ وما جی بے مجنون، اینڈ بے مجنون، بے اینڈ ساتھ اس کے نہیں ساتھ. ہے آپ ٹرانسلیشن کیوں پڑھ تمہارا رہے ہو؟ کمپینین ارے پاگل. بھائی میرے سن لو ایک منٹ، صرف میری بات سن لو. آپ ٹرانسلیشن کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہاں لکھا ہوا ہے بے مجنون مسائے. ہاں اور جی، پاگل یہ پاگل نہیں ہے. بالکل جو ہاں جو اس کی صداقت پہ ایمان رکھے گا، وہ اس کو عملی طور پر لے کے آئے گا اس کال کو، تو وہ مجنون نہیں ہوگا اس کے ساتھ. بے مجنون، بازر بی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے. ابے بی مجنون صاحبکم کو لیے ہے. میری تو جانو، نیکسٹ بے آپ کا، بازر بی ساتھ ہوتا ابے جانو ہوگی تیری گھر میں تیری کتی جس کو تو نے پالا ہوا ہے. میں کہاں سے جانو بن گیا تیرا؟ بکواسی لوگ، پھر کتے یہ لوگ، بات کرنے کی تمیز نہیں. جانو تمہارے پچھواڑے کا سوراخ بڑا کر دے گا تو روتے بیٹھو گے. جا کے اپنے گھر میں رکھی بھی کتی کو جانو بول، حد ہوتی ہے یار. ہاں جی، بینگ مسلم صاحب، مومن صاحب، آپ بول رہے تھے اس وقت، کچھ کہنا چاہ رہے تھے. بھائی کیا آپ اس مطلب سورہ کے علاوہ دوسرے ٹاپک پر بات کریں گے پلیز؟ سر میرا آج کا ٹاپک ہی ہے سر، ایک 2 منٹ آپ کے لیے. جانتے ہیں. چلیں جی، آپ کے لیے 2 منٹ کے لیے بولیں. جی مجھے یہ ثابت کریں کہ بخاری میں، اوکے،
یہ بتائیں کہ جہاد ہمارے اب جو پریزنٹ ٹائم ہے ان کے لیے کہاں فرض ہے؟ آپ اس کے لیے ایسا کیجئے کہ جلدی سے جا کے نا میری سٹریمز ہیں جہاد ان اسلام کے اوپر 4 سٹریمز ہیں، پھر میں نے اس کے بعد نیوز نیشن کے اوپر جا کے ڈیبیٹ کی، سدرشن ٹی وی کے اوپر جا کے ڈیبیٹ کی، وہ ساری ڈیبیٹس جو ہے نا مطلب میرے چینل اب پہ جو جہاد پریزنٹ کی پلے مسلم لسٹ ہے میں ان پڑے کے ہوئے لیے ہیں ہے؟ سر، وہ تا قیامت ہے، اچھا اچھا، تا قیامت ہے، بخاری کی حدیث ہے؟ نہیں سر قرآن کی آیتیں ہیں۔ اچھا اچھا، نہیں قرآن میں میں بخاری کی بات کر رہا ہوں سر۔ قرآن میں 137 آیات سے میں نے ثابت کیا ہوا ہے اور دکھایا ہوا ہے، جس میں بخاری بھی آتی ہے، مسلم بھی آتی ہے اور حدیثیں بھی آتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر میں نے تفسیر کو بھی ساتھ لے کے چلا ہوا ہوں۔ آپ کا سر محمد یہ بخاری کہتا ہے سر بخاری کیا بڑی ہے فرما کہ قرآن بڑا ہے؟ آج بخاری بڑی کیسے ہو گئی؟ نہیں، اگر قرآن پہ بات کرنا ہوتا تو میں اس صورت پہ بات کر لیتا سر۔ اچھا، صرف بخاری کے علاوہ مسلم نہیں ہو سکتی، ابی داؤد نہیں ہو سکتی، کچھ اور نہیں ہو سکتا، جی نہیں، صرف مطلب جو بخاری؟ صحیح احادیث ہیں جو ان کے اوپر، اوکے، قرآن پر نہیں بات کر رہا ہوں، میں حدیثوں پر بات کر رہا ہوں سر۔ صرف حدیث پہ رہنا ہے؟ کیوں بائی دا وے، جی اس کا مجھے ریزن دے دیں، میں حدیث پہ چلا جاتا ہوں آپ کے ساتھ۔ نہیں، آپ ایک حدیث بتائیں نا۔ میں نے کہا مجھے پہلے بتائیں کہ صرف بخاری ہی کیوں؟ نہیں، بخاری نہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، مطلب جو بھی ہے اس میں صحیح احادیث بتائیے، بس ایک احادیث بتائیے جس میں اب جو پریزنٹ لوگ ہیں ان کے لیے جہاد فرض ہے، ایک حدیث بس۔ اوکے چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ پہلے بخاری لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، میں ساری بتاتا جاتا ہوں آپ کو۔ آپ مسلمان ہیں نا؟ یس یس۔ ذرا کلو والا سنا دیں ان دا مین ٹائم، جی، کلو والا کی سورت سنا دیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بہترین ہو گیا۔ لے سر پہلے یہ بخاری پہ چلتے ہیں، اوکے، اور پہلے بخاری پڑھیں کیا ہے، پھر میں آگے سے آپ کو اس کے ریفرنسز دیتے جاتا ہوں۔ اسکرین شیئر کریں بھائی پلیز۔ دے رہا ہوں سر، پر کریں نا بھائی، کہ آپ انسان ہوں نا۔ ہاں جی پڑھیں سر۔ اوکے، پڑھیں سر اونچی اونچی۔ پڑھو بھائی اونچی سی۔ اچھا اچھا۔ The blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but Allah, and that I am his apostle, cannot be shed۔ اچھا، تو یہ جہاد کے بارے میں ہے؟ پڑھو تو صحیح، کیا لکھا ہوا ہے یار، A اور married مطلب person who سمجھاؤ مجھے۔ commits illegal، مطلب یہی نا جو اسلام چھوڑتا ہے اور جو سر illegal پورا پڑھو، sexual کیا لکھا ہوا ہے سر۔ the blood of a Muslim who confesses that۔ بھائی مطلب پڑھو، کیا ہو گیا یار۔ مسلمان 3 چیزوں کے علاوہ قتل نہیں کیا جا سکتا، صحیح ہے؟ ان 3 چیزوں کے قصاص آف مرڈر، یعنی مرڈر کا بدلہ، اور جو شادی کرتا ہے پھر اس کے بعد اللیگل سیکسول انٹرکورس کرتا ہے، اور ایک جو اسلام چھوڑ دیتا ہے۔ بہترین ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے نان ایکس مسلمز کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے فار ایور اینڈ ایور، کیونکہ کسی بھی مسلمان کا خون کسی دوسرے مسلمان کے اوپر جائز نہیں ہے جب تک یہ 3 کنڈیشنز میٹ نہ ہوں۔ تو اگر اچھا ایک سر، مسلمان اسلام چھوڑ دے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو قتل کرنا ہے، یہ آپ کا پہلا جہاد ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، جی بہترین ہو گیا۔ اب آپ نے کہا کہ آپ کے باقی کے جہاد بھی میں آپ کو دکھاؤں، اوکے۔ جی، یہ یہ دیکھیں دونوں سر، ابن ماجہ کی حدیث اب لے کے بخاری میں آتا ہوں، یہ بخاری کی آئی۔ 426 کو صبر کر سرچ یار، کریں نا پلیز۔ صبر کر صبر کر صبر کر، اب یہ پڑھیں۔ پڑھیں سر۔
مطلب جس کا خون بہتا ہے اور جس کا گھوڑا زخمی ہوتا ہے. دوبارہ سے پڑھیں, پورا پڑھیں. کیا ہے؟ I came to the prophet and said, O messenger of Allah, which jihad is best? یعنی کون سا جہاد افضل ہے؟ He said, that of a man whose blood is shed and his horse is wounded. اوکے, تو سر سب سے بہتر جہاد کون سا ہے؟ جس کا خون بہتا ہے اور جس کا یعنی کہ جو گھوڑا لڑائی زخمی والا ہوتا ہے. جہاد ہے. جی بہترین. اگر لڑائی والا جہاد سر ہے پلیز اور سنیے آپ نے سب سے پہلے یہ جہاد کی. یہ حدیث صحیح ہے؟ جی سر. بالکل صحیح. کیا لکھا ہوا ہے سر؟ مطلب جو بخاری کی ساری حدیث ہے گریڈ کیا لکھا وہ ہوا ہے بالکل صحیح ہے. سر؟ اسکرین پہ گریڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح. تھینک یو سو مچ. سر آگے چلتے بخاری میں سر پلیز بخاری آ گیا 4262 دوبارہ سے, سرچ ایک کریں. اور دوبارہ آئے. بخاری میں جی سر, حدیث اب یہ نمبر بخاری پڑھیں ذرا. 4262. پہلے سر یہ سنیے بخاری پڑھیں. سر. سر جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب اب لیتے جائیں, پہلے پڑھیں اس کو. What deeds are the best? اونچی پڑھیں یار, اونچی پڑھیں. A man asked the prophet, what deeds are the best? The prophet said, to perform daily compulsory prayers, to be good and dutiful to one's parents, and to participate in jihad in Allah's اوکے, cause. تو Okay. بخاری کے مطابق 3 ڈیڈز پروفٹ محمد نے کہی ہیں کہ وہ صحیح ہیں سر اور سنیے اچھی ہیں. اگر میں یار کہوں چپ یہ بھائی, حدیث. وہ چپ. میں نے ارے 3 حدیثیں پہلے پڑھوائی ہیں, کسی وجہ سے پڑھوائی ہیں نا, مجھے جواب دے دو, مورد اسٹوری بتانے دو. میں بخاری سے ثابت کر رہا ہوں. میں یہ حدیث اگر کو میں جھوٹی یہ مانتا ہوں. میں آپ کو بیک سٹیج کرنے لگا ہوں آپ کو, تاکہ میں جواب پورا کر دوں. دیکھیں, آپ نے کہا تھا بخاری سے ثابت کرو. اگر میں بخاری کی یہ والی حدیث سب سے پہلے بیان کر دیتا آپ کو, تو آپ نے کہنا تھا مجھے کہ جی جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہاں پہ جو جہاد لکھا ہوا ہے, یہ جہاد یہ والا جہاد نہیں ہے, یہ وہ والا جہاد ہے, اور وہ والا جہاد نہیں ہے, یہ والا جہاد ہے. لہٰذا میں نے آپ کو یہ والی حدیث سب سے پہلے نہیں دی. میں نے آپ کو 3 حدیثیں دی تاکہ میں بخاری پہ اینڈ کر سکوں, کیونکہ آپ کو بخاری ہی چاہیے تھی اور بخاری سے جہاد چاہیے تھا کہ وہ ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ اور آج بھی آپ کے اوپر نیسیسٹی ہے. میں نے آپ کو بخاری سے دکھایا سب سے پہلے کہ مرتد کا قتل کرنے والا جہاد سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کو کرنا ہے. پھر میں نے دکھایا آپ کو کہ سب سے افضل جہاد مختلف قسم کے جہادوں میں وہ ہے جس میں آپ کا خون گرتا ہے اور آپ کا زخمی ہوتے ہیں. پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ محمد نے بتایا ہے بخاری کی حدیث میں کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ بیسٹ ہیں, جو کہ نبی کو ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے نے ہمیشہ کرنی ہے, جس میں تیسری چیز جو ہے وہ ہے جہاد اللہ کی راہ میں. This is your answer in complete essence. اب آپ مجھے بتائیے آپ کیا بونگیاں دینا چاہتے ہیں پلیز. میں یہ حدیث صحیح نہیں مانتا. اوکے, مت مانے, کیوں نہ مانے؟ صحیح بخاری سے آپ نے کہا تھا دکھاؤ, میں نے بخاری دکھائی ہے. لو جی دوستو, اسے کہتے ہیں رکھ کے سکا سکی بجانا, اور وہاں سے بجانا جہاں سے انہوں نے سوچا نہیں تھا. ساحل صاحب اس نے آ کے مجھے 500 دفعہ کہا مجھے قرآن نہیں چاہیے, بخاری چاہیے, بخاری چاہیے, بخاری چاہیے, بخاری چاہیے, بخاری چاہیے. میں نے بخاری سے ثابت کیا, کہتا ہے میں بخاری کی حدیث کو صحیح نہیں مانتا. لو جی, اسے کہتے ہیں بلکہ بخاری کا بخار. ایڈم صاحب, بلکہ اس نے قید بھی نہیں لگائی تھی کہ صرف بخاری سے ہو, اس نے بولا تھا حدیث صحیح ہونا چاہیے. بے شک, اور میں نے بخاری کا بخار دے دیا اس کو. اب کہتے ہیں میں حدیث صحیح نہیں مانتا. اور مجھے قرآن پہ بات نہیں کرنی ہے. قرآن پہ بات نہیں کرنی ہے, بخاری پہ بات کرنی ہے, صحیح حدیث پہ بات کرنی ہے, حدیث سے ثابت کر. جب ثابت کر دیا تو بخاری کی حدیث میں نہیں مانتا. اور ساحل شروع میں کہتا تھا بخاری سے, بخاری سے, بخاری سے, بخاری سے, اور اب بخاری کو میں مانتا نہیں ہے. تو بخاری سے پروف بھی کرنے کو کہتے ہو یار. بخاری بتاتے ہی ان کو بخار چڑھ جاتا ہے. یہ بخاری لکھا ہوا ہے سر, بخاری سے دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیں صحیح البخاری. ہیلو ایڈم, آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی سر, آ رہی ہے سر. آپ کے باتیں آپ کے ساحل کے لائف اسٹریم دیکھ کے ہم لوگ ایچ پہ آ گئے. الحمدللہ. تو ایچ سے چھلانگ کب مار رہے ہیں یہ بتائیں؟ ایچ سے چھلانگ مارنا 50-50 یہ ہو گیا. ٹو بی آنےسٹ آئی ایم اسپیکنگ, اب ہماری نظر میں ہمارے آئیڈل پرسنالٹی ڈاکٹر ذاکر نائر صاحب ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ جیسے کہ اب فار ایگزامپل آپ جیسا ریفرنس دے رہے ہیں, آپ کے پاس جیسا نالج ہے,
हम लोग को ऐसा दिखता है कि वो डॉक्टर जाकिर नायक के पास है, ठीक है। तो ज़रा आपके सामने अभी आप या उनसे हुए एक बार तो मालूम होता हम लोगों को। समझ गए बात को आप? अब वो हो रहा नहीं, उन्होंने नहीं आ रही। वो आप लोग आप बुला रहे हैं तो भी नहीं आ रही। आपको क्या करना, कैसा बोलना, अब आप कहाँ जाना, अब ये पूरा माइंड एक स्टक हो गया एक जगह आके अब। साहिल भाई ये आपके भाई हैं, आप इनसे बात करें। तो सैफ भाई इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना? नहीं, जी हाँ, सही है साहिल भाई। नहीं, आप मैं अपना साहिल दिमाग भैया और लगाएं। एक चीज़ हाँ नहीं, नहीं और एक चीज़ मैं मेरे को अगर आप 1 मिनट दिए तो मैं हमारे मुसलमान भाइयों को एक बात बोलना चाहूँगा। जो भी हमारे मुसलमान भाई-बहन हैं, देखिए आप लोग जो भी आ रहे हैं, वो एक नंबर का आप लोग चूतियापना कर रहे हैं आके। देखो, एडम के पास नॉलेज है, हेलो हेलो ठीक हेलो है, हेलो हम लोग हेलो हेलो एक्सेप्ट भाई कर भाई हेलो हेलो भाई, गालियां यार, तमीज से बात करो ना यार। अच्छे से भी क्या हो बोल गया, सकते हैं ठीक ना? है। क्या हो अच्छा, गया यार? तो नहीं इससे हो रहा है क्या अभी उल्टा और इस्लाम की ये जो भी बदनामी हो हो रहा है जा रही यार, है। गालियां तो नहीं दो ना यार स्ट्रीम में बैठ के। अच्छा, ठीक है। तो देखो आपको भाई जो स्टेज भी दिया है हमारे यार, मुसलमान तमीज से भाई बात करो। जज्बाती हो गया भाई सैफ भाई हमारा। हाँ भाई। जी, जी भाई, तो हमारे जो भी मुसलमान भाई-बहन हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ लोगों की देखो आप लोग के पास वो नॉलेज नहीं है। देखो, आने के लिए हर कोई आ सकता है, कोई भी बात कर सकता है, लेकिन एडम का अपने को मुकाबला अगर करना है तो प्रॉपर रेफरेंस से आओ, बातचीत कर लो, प्रॉपर बात करो। अब एंटी मुसलमान आ रहे हैं, एंटी मुसलमान आ रहे हैं। इन लोग एग्री देखो मुसलमान ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये लोग प्रिपेयर कर लेके आते एक टॉपिक, ठीक है? उसका रेफरेंस के साथ, टॉपिक के साथ ये लोग रेडी रहते। तो अपने मुसलमान भाइयों को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, नको आओ तुम लोग, मत आओ। अपने जो अच्छा भी लेकिन सैफ नॉलेजेबल पर्सन है सैफ जी, सैफ एक बात कहूँ। अब देखो जिस तरह बंदा आया जी, था, इस बंदे का टॉपिक तो मैंने जी। प्रिपेयर नहीं किया हुआ था ना। देखो हम तो उनको खुला खुला मैदान भी दे देते हैं यार, जिस मर्जी टॉपिक बात कर लो। तो आप ये कहो कि यार तैयारी करके आओ जिस भी टॉपिक पे आना है, मैं तो खुला मैदान भी दे देता हूँ इनको। नहीं वो लेकिन आगे अरे ये अच्छी लोगों का बात नहीं बोल रहे थे नॉलेज, एडम साहब। ये लोग के पास ही नॉलेज नहीं है, क्या प्रिपेयर होके एक आते मिनट दायरे साहब, हम आप सैफ बोलो। सैफ साहब 1 मिनट रुको। एडम साहब वो आगे ये बोल रहे थे कि आप फालतू का बहस बिना तैयारी आके बहस करने के बजाय आप अपने उलमा को यहाँ पे लेके आओ, ये सैफ भाई बोलने हाँ जा रहे थे। बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही। तो मैं वही बोला जैसे कि अब देखो अगर अगर अपन ये मुसलमान भाइयों और बहनों से बोल रहा हूँ मैं आपको कि अपन अगर उतना ही अगर अपने को से एडम से अगर अपने को टैकल करना है तो जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक है, इनके पास अपन अप्रोच करना जाके कि भाई ये देखो ये बंदा जब इस्लाम को इतना गलत बोल रहा है तो बोल रहा है, तो आखिर अगर ये लोग वाकई इतना गलत ही बोल रहे हैं तो फिर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं कहीं को नहीं ये लोग को टैकल करने। ये चीज कंफ्यूजन हो जा हम्म रहा है बहुत ज्यादा ये। आखिर आ रहे हैं हम्म कहीं को नहीं भाई, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही। जब हालांकि ये लोग की जब एक एक लाइव जा रही, कई सेलिब्रिटीज की लाइफ में इतने व्यूज नहीं आते, इन लोग के 4-4 5-5 हजार आ जा रहे हैं, 6-6 हजार 10-10 हजार चले जा रहे हैं। तो कोई ना कोई तो देख रहा होगा ना, और मेरे को मालूम कोई ना कोई देख रहा ही है, चोरी छुप के तो भी देख रहे हैं, हर कोई देख रहे हैं। तो फिर आप लोग का हिम्मत कहीं को नहीं कर रहे हैं आने की। जैसे कि वाह हम लोग है, देखो भाई हम लोग नॉर्मल मुसलमान है, नॉर्मल नॉलेज है सब, हम लोग नहीं आना चाह रहे, मैं भी नहीं मैं भी सुनता हूँ इन लोगों की लाइव स्ट्रीम। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुम लोग आके अपने बेइज्जती कर ले रहे हैं कहीं को तुम लोग। अच्छा, इन एक साहिल एक बात बोलते हैं, वो उस साहिल का निकालते, तुम जब मजहब में नहीं है तो कहीं को कर रहे मत। अरे उन्हें मजहब की बात कर रहा है, इसलिए जो टॉपिक कर रहा है उसकी बात कर तू। एक जना टॉपिक पे बात करता फिर साहिल कुछ भी बोलती कि साहिल को बोलता तुम पहले ये बोलता दुनिया कैसा बनी। अरे दुनिया कैसा बनी वो टॉपिक ही नहीं है रे, तू बात उस पे कर, ये लोग जो वाह टॉपिक वाह पे कर वाह रहे हैं, वाह। अच्छा जो भाई बात टॉपिक सुन पे वो सैफ, बात कर। सैफ ठीक हम्म, है समय लग गई तो यार, इतना कुछ तुझे पता लग गया है, तू इस्लाम में क्यों है? नहीं इस्लाम में मैं विश्वास से हूँ कि मैं मेरे आइडल पर्सनालिटी देखो भाई, देखो जैसे कि अब तुम है आइडल, मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम अगर नॉलेज अच्छा है ठीक है। लेकिन बात नहीं सुनना नहीं सैफ, सुनो आप। तेरी जो सुनना, जो तेरा आइडल पर्सन है उसकी तो हमने टट्टी टट्टी कर दी। ये देख, तेरे आइडल पर्सन के घर में जाके हमने हवा बोला, हल्ला बोला, और उसको कहा कि यार आ मुझे अपने ही चैनल पे अपनी ही स्ट्रीम में ओपन स्ट्रीम कर दे, उसने नहीं की। ये देख, सुन ले जरा थोड़ा अरे सा, तुम क्या सुन जी, हम लेना। लोग अभी जाके कर हाँ रहे हैं, सुन ग्रुप्स लेना बना के भाई, कर रहे हैं। सुन लेना। ओपन लाइव स्ट्रीम, सेंड लिंक नाउ नाउ नाउ। और जाकिर नालायक को हार्ट अटैक होने है, अब वो देख रहा है, उसे लाइव चैट में नजर आ रहा है, एडम सी नजर आ रहे हैं। यस, आए आए, हलक खुश्क हो गया, जुबान बाहर निकली है साले की, खत्म हो गया, टॉपी खराब हो गई। टॉपी खराब हो गई। हाय हाय, हलक सूख गया, हलक सूख गया,
حلق سو کے آدم سنگھ کا نام دیکھ کے. ہاں دیکھ دیکھ. نیکسٹ کوشچن. واٹس ایپ کھوتی گئے بچے, یوٹیوب پہ چت گئی چندی چت گئی مندی. یار یہ شیئر کرو تاکہ ہم جا. یہ وہاں بیٹھا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ بعد میں. ہاں جی بھائی, تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. تو بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ وہ آئیں, لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ہم کیا کریں بھائی؟ میں وہ کیا کریں گے بولتا. دیکھو ایڈم, یہ کوئی چیز میں کیا بولوں اس میں, یہ بیچ میں آ گیا. میں بس یہ بتانے کے واسطے آیا, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں بھائی دیکھو, میں مسلمان لوگوں کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں, ایڈم سے اگر اپنے کو ٹیکل کرنا ہے, اگر نولا ہے, تم لوگ دیوانہ پنا کر کے نکو آؤ. پر تو لاسٹ ٹائم پہ سبھی آئی ساحل کے اسٹریم میں ایسے باتاں سیکنڈ لائف اسٹریم میں آ گیا, میرے سے غلطی ہو گئی, میرے کو ڈاؤٹ ہو گیا, تو ایس کہیں کو پھر. اچھا تو میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں تم لوگ. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی, سب نے سن لی. آپ بھی کوشش کریں کہ یا تو ان کو لیں, ٹھیک ہے, یا آپ بھی اسلام چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اب کافی ہم نے جو ہے نا آپ کے دعویٰ سن لیا ہے, ٹھیک ہے. بڑا مینیپولیٹڈ قسم کا آپ کا دعویٰ ہے, لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے, تو I'm done listening to you میرے بھائی, ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی تیاری کر کے آتے ہیں یا اپنے کسی اسکالر کو لے کے آتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں تو I'm done listening to you میرے بھائی, ٹھیک ہے. مسٹر عاطف. مسٹر عاطف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے آپ کے؟ سر میں ٹھیک ہوں سر, تھوڑا سا آواز اپنی اونچی کر لیں سر تاکہ سب کو سنائی دے. آواز آ رہی ہے تو جی آ رہی ہے سر. مسلمان ہے سر آپ؟ جی مختار عالم جی. جی ہاں جی, کیا بات ہے سر, مسلمان ہے سر آپ؟ جی جی مسلمان ہے. الحمدللہ سر. آج کی اسٹریم دیکھی سر آپ نے؟ میں دیکھ رہا تھا ابھی کتنا پیٹی لے گا, 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 50 پہ پہنچے ہیں, میں دیکھ رہا تھا. جی سر, 50 پیٹی میں ذاکر نالائق کو دینے کو تیار ہوں اگر 2 گھنٹے آ کے میرے چینل میں مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں. مجھے لگتا آ جائے گا 50 لاکھ کم سے کم, کیونکہ اس کو پتا ابھی آپ کس کے سامنے بولے نا, اس کو تھوڑی پتا چلا ہے. آپ جا کے بتا دیں نا اس کو. میں کیسے بتاتا ہوں, پتا چل جائے گا اس کو, یوٹیوب پہ ویڈیو ہے نا, وہ شارٹ وارٹ کوئی بنا کے ڈال دے گا کہیں گے نا, پتا چل چلے جائے گا. ٹھیک ہے, مہربانی. آپ ابھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ سب کچھ بولتے صحیح ہے, لیکن یار ان کے بارے میں اتنا ایک دم بالکل بول دیتے ہیں, یہ تھوڑا سا مطلب عجیب لگتا ہے. آج تک میں نے کیا ایسی بات بولی ہے جو غلط بولی ہو؟ نہیں مطلب عزت سے بولیے نا تھوڑا. اوکے, عزت سے بولتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت کے ساتھ پیڈوفائل پروفٹ ہیں. جی سر, ٹھیک ہے, جی جی. ارے ان کی بہترین ہو دیکھیے, گیا. ان کو اتنے ابھی 2 ارب لوگ ہیں. جی جی سر. 2 حضرت ارب لوگ محمد جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت و احترام کے ساتھ وومنائزر ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت و احترام کے ساتھ وومنائزر ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ریپسٹ ہیں. حضرت محمد صلی نہیں اللہ نہیں نہیں علیہ وآلہ وسلم نہیں نہیں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اپنے باپ کے مرنے کے 2 سے 4 سال بعد پیدا ہوئے, لہذا حرامی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت و احترام کے ساتھ سلیو ریپسٹ ہیں. حضرت محمد صلی اللہ ارے علیہ وآلہ وسلم رکے. انتہائی عزت و احترام کے ساتھ قتل و قتال کرتے تھے اور ٹیررزم پھیلاتے تھے اور ٹیررسٹ ہیں. ایون انہوں نے کہا کہ ان کے اللہ نے ان کو ٹیررسٹ بنایا ہے, انتہائی عزت و احترام کے ساتھ. ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے قاتلوں میں سے ایک قاتل ہیں. انہوں نے قتل و قتال کو فروغ دلایا. قرآن کریم جو کہ اللہ کا کلام ہے, جو جبرائیل خود لے کے آیا, اس کے ذریعے الحمدللہ ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں سرور دو کائنات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزت احترام کے ساتھ
लोगों की शलवारें उतार के देखते थे कि इनके चूहों के बाल हैं कि नहीं है, अगर चूहों के बाल हो तो उनको कत्ल कर देते थे, अगर ना हो तो उनको स्लेव बना लेते थे। हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां सरवरे कायनात नूरे आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ 11-11 बीवियां 13-13 बीवियां होने के बावजूद स्लेव्स के साथ सेक्स फरमाते थे, और उनका जो वाहिद बेटा हुआ वो स्लेव लड़की में से हुआ, उसका नाम इब्राहिम था। और वो भी जब आयशा ने बोला कि इसकी शक्ल तेरे से नहीं मिलती, तो 2 महीने के अंदर अंदर वो बेचारा एक बीमारी से खुद ब खुद ही मर गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये हमारे आका कायनात है जनाब, सरवरे दो कायनात है। उन्होंने औरत को कहा घर में बंद हो जा 33 के थ्रू। मैं कहता हूं उन्होंने औरत को इतनी इज्जत दी जिसकी इंतहा कोई नहीं, कि मर्द उसको चपेड़े मार मार के लाल भी कर दे, पीला नीला भी कर दे तो कोई मसला नहीं है। हमारे आकाए दो जहां सरवरे कायनात, या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझे माफ कर, मेरा आकाए दो जहां बहुत ही अच्छा है, मैं तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। जी हजरत, हुक्म कीजिए। नहीं, नहीं, ये आपने इज़्ज़त दिया कि मतलब उन पे बुहतान लगाया? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सर। मैंने हदीसें और कुरान पाक का मुतालिया यहाँ पे कर दिया, रेफरेंसेस के साथ साथ हजरत मोहम्मद आकाए दो जहां सरवरे कायनात के बारे में बातें रखी हैं। सर आप क्या बातें कर रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि बाप के मरने के 3-4 साल बाद पैदा हुए। जी सर, ऐसा मेरी एक वीडियो है, उसका नाम है द रियल बर्थ ऑफ मोहम्मद। मैंने एक बनाई थी बर्थ ऑफ मोहम्मद के नाम से। आपके पाकिस्तान के मुफ्ती थे, उनका नाम था हजरत मुफ्ती बमदर्द साहब। बमदर्द हम उन्हें कहते हैं, उनका नाम मुफ्ती फजल हमदर्द है, हम उनको फजल बमदर्द कहते हैं। उन्होंने उसके बाद वीडियो बनाई, सैटरडे को मैंने वीडियो बनाई, उन्होंने उन्होंने वेडनेसडे को अपने रिबटल दिया। और जब उन्होंने रिबटल दिया, उन्होंने 3 सवाल किए थे। उन्होंने कहा था एडम क़यामत की आखिरी दिन तक भी ये साबित नहीं कर सकता। सर उसी सैटरडे को मैंने वीडियो बनाई थी। उन्होंने जो जो हुज्जतें दी थी उन हुज्जतों का जवाब दे के साबित किया था कि मोहम्मद अपने बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ। द रियल बर्थ ऑफ मोहम्मद में 2 घंटे 50 मिनट में उन दोनों स्ट्रीम्स का मैंने कोलैबोरेशन और एडिटिंग करके डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं जनाब। द रियल बर्थ ऑफ मोहम्मद के नाम से वीडियो है सर। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जी सर बताइए। दुनिया में 2 अरब लोग ऐसे हैं, टोटल जी सर। शायद 7-8 अरब लोग हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा टोटल 2 अरब लोग अच्छा। ऐसे हैं मुसलमान नहीं नहीं सर, 2 अरब मुसलमान नहीं, जिन 1.8 बिलियन मुसलमान हैं। उनमें से जो शियाज हैं वो सुन्नियों को काफिर कहते हैं, सुन्नी शियाओं को काफिर कहते हैं। अहमदिया जो हैं वो सुन्नियों को काफिर कहते हैं और शियों को काफिर कहते हैं, और सुन्नी शिया अहमदियों को काफिर कहते हैं। सो इवेंचुअली मुझे नहीं पता कि असल में मुसलमान कितने हैं। जब आप मुसलमानों की बात करते हैं कोलेक्टिवली, तो आप सुन्नियों को भी डाल देते हैं, आप शियाओं को भी डाल देते हैं, आप अहमदियों को भी डाल देते हैं। आप वो जो है अमेरिका में एक बंदा आया था जिसने 19 का मिरेकल दिया था, क्या नाम था उस साले का, रशीद खलीफा। आप रशाद खलीफा के मानने वालों को भी मुसलमान कह देते हैं, लेकिन अगर सुन्नियों से पूछेंगे तो रशाद खलीफा को ने नबूवत का दावा किया था, उसको भी आप लोगों ने कत्ल करवाया था सुन्नियों ने, तो उसके उसके मानने वाले भी मुसलमान नहीं है। तो भाई इवेंचुअली आपके पास अगर सिर्फ सुन्नी मुसलमान देखें, चूंकि आप सुन्नी मुसलमान हैं, तो 1.2 बिलियन के करीब है। उनमें से अपोस्टेसी रेट इस वक्त 28% का है। तो 1.2 बिलियन में से अगर आप 28% अपोस्टेसी रेट को निकाल दें, तो खुद सोचें कि आपके पास 0.76% बिलियन मुसलमान सिर्फ रह जाता है। 0.76 बिलियन मुसलमान है सिर्फ सुन्नियों में, बाकी तो अपोस्टेट हो गए वैसे। सर और क्या बताएंगे? कितने लोग मुसलमान हैं? चलिए नहीं, नहीं है 28%, 28%। जी सर। देखिए जी सर। बाकी जो भी हैं, बरेलवी हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, सब जी तो सर। मुसलमान ही है ना। अरे हाँ, सुन्नियों के आप अंदर देख भी बरेलवी जो हैं वो अहले हदीस को काफिर मानते हैं, अहले हदीस जो हैं वो बरेलवियों को काफिर मानते हैं। और हमारे प्यारे हजरत इज्जत माप इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा क्या बोलते हैं, जरा सुनिएगा। कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो, चंदे इकट्ठे किए हैं, जदादे बनाई हैं, इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। कोई मेहनत से नहीं कमाया। मजा आया सर, मजा आया आपको इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के कलाम सुन के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। वो कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया है। देखिए बात ये है कि मुसलमानों का एक फाइनल एक मंजिल है, एक क्या डेस्टिनी मंजिल है? है जहाँ उनको
जहाँ उनको पहुंचना है, तो मर क्योंकि जाओ भाई ना यार, दुनिया पहुंचो, में जाओ यार, पहाड़ से छलांग मारो, मर जाओ, पहुंच जाओ, नहीं और क्या चाहिए? नहीं मरना भी जो है यार देखो, तुमने डेस्टिनी तक पहुंचना है, ठीक है, तुम्हारी डेस्टिनी क्या है? मौत, मौत ही है ना। तो यार फिर दूसरे नॉन मुस्लिमों को अजाब में क्यों डालते हो यार? मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, लेकिन यार नॉन मुस्लिमों को मुसीबत में क्यों डालते हो? तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन है मौत, तुम लोग खुद मानते हो। तो भाई फिर ऐसा करो ना कि यार अपने घर में रहो और मौत का इंतजार करो, बाहर निकल के किल क्लैन क्यों करते हो? लोगों को तंग क्यों करते हो? वेट फॉर योर फाइनल डेस्टिनेशन, स्टे इन योर होम, बाहर क्यों आते हो भाई? खुदकुशी भी जायज नहीं है। अभी जो आपने कहा अरे पहाड़ मैंने से कब क्या चढ़िए छलांग खुदकुशी करो? नहीं करो, घर में रहो, अल्लाह अल्लाह करो, नमाजें पढ़ो, खाना खाओ, अल्लाह खुद प्रोवाइड करेगा। हदीस में आता है ना कि अल्लाह पत्थर के नीचे कीड़े को भी देता है। तो यार घर में रहो, नमाजें नमाजें पढ़ो, खुद ही पत्थर में से खाना आ जाएगा, जो अल्लाह देगा खा लेना, नहीं देगा तो मर जाना, जाओ जन्नत जन्नत जाओ। अल्लाह पत्थर के नीचे तो कीड़े को देता है ना, अल्लाह पत्थर के देखिए नीचे कीड़े को भी रिजक देता है ना। देखिए जो मजबूर चीज भाई है, भाई जो सवाल करो उसका जवाब दे, अल्लाह पत्थर के नीचे कीड़े को रिजक देता है? जी बिल्कुल। तो बेहतरीन अपने घर जाओ, नमाजें पढ़ो यार, जाए नमाज उठाओ, नीचे से रिजक लो, खाओ, नहीं मिलेगा तो मर जाना। अजाब क्यों डाला हुआ है पूरी दुनिया में यार? अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि अगर जो कौम मतलब कोशिश नहीं करती है, किस चीज की? उनका भी अल्लाह की मतलब जो हमको चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको घर चाहिए, नहीं, अगर हम वो अल्लाह कोशिश ने लिखा है नहीं जो लोग कौम कोशिश नहीं करती लोगों को मुसलमान बनाने की, जिहाद की, अल्लाह बगैर था खुद जिहाद कर नहीं सकता, तुम लोगों को मरवा रहा है लोगों के सामने जा जाके। तो यही तो बगैर थी अल्लाह की, इसी में से तो हमें टेंशन है अल्लाह से। नहीं एज नहीं मौलिक लॉन्ग भटक एज गया तुम मैं लोग घर मैं में बैठो बात और इस किस्म की आयतें निकाल दो, हमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। नहीं नहीं, बात कहीं और चली गई। मैं कुछ और बोल रहा था। मैं ये कह रहा था कि जो 2 बिलियन मुसलमान हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो मान नहीं है लो 2 थोड़ा बिलियन, सा अभी चलो। बताया हाँ ठीक है, 0.76% है सिर्फ। जितने भी हैं, इनका एक मकसद है कि भाई हमको दुनिया मरना। में अच्छे अमाल अरे अरे नहीं, नहीं भाई इनका मरना मकसद है मरना। नहीं, हाँ, मरना नहीं है। मरना। इनका मकसद है जन्नत। यार देखो, ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये एक मुसाफिर खाना है, हाँ या ना? बिल्कुल। है ना? तो हाँ, मुसाफिर का काम नहीं होता घर बनाना, घर क्यों बनाते हो सालो? टेंटों में रहो, मुसाफिर खाने में हो, टेंटों में रहो, नमाजें पढ़ो और मर जाओ। तो भाई मुसाफिर आप तो यहाँ तो अभी काफ़ी दिन रहना है ना, थोड़ी है कि क्यों 1 दिन काफी रहना दिन है। रहना? एडम साहब, जी हजरत। बार बार इनको मारना क्यों चाह रहे हैं आप? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हर 2 सेंटेंस के बाद कह रहे हो मर जाओ। साहिल साहब, अल्लाह कहता है ना, कुरान में अल्लाह कहता है मुसाफिर खाना है, 2 दिन की जिंदगी है, तीसरे दिन तुमने मर जाना है, जन्नत में आओ। ये बार बार कहते हैं आखिरी मकाम, आखिरी मकाम। तो इस्लाम का आखिरी मकाम ही मेरा मतलब है मरना है, तो मैं क्या करूं साहिल भाई, मुझे बताएं। मरना तो सबका ये आखिरी बड़ा मकाम है, अच्छा था लेकिन तरीका। मैं जन्नत का बोल रहा था। जन्नत है अब तो फाइनल डेस्टिनेशन। नमाजें पढ़ो ना, जन्नत में जाओ ना, फाइनल डेस्टिनेशन में जाओ ना यार, ऊपर जाओ, पता लगे हाँ, अल्लाह नहीं है, चपेड़े पड़े तुम्हें असल खुदा से, असल खुदा रख के लेफ्ट राइट चपेड़े मारे। खोती के बच्चों, इसको तुम अच्छे माल कहते हो? लोगों को सबड्यू करना ही अच्छा माल है? जो असल वाला खुदा है वो ऊपर चपेड़े मार रहा होगा। औरतों को गुलाम बनाना तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, शैतानी काम है, चपेड़ पड़े एक और। छोटी बच्चियों के साथ शादी भाई करना, अबे गधों के बच्चों, इतनी निशानियां दी कि छोटी बच्चियों को जलील करना, उनके साथ शादी करना गुनाह का काम है, चपेड़ पड़ी एक और, पटैक। ये जलील काम है, औरत को स्लेव बना के सेक्स करना, पटैक। असल खुदा जब ऊपर जाओगे, वहां पे डे ऑफ जजमेंट में असल खुदा बैठा होगा, चपेड़े मार रहा होगा तुम्हें, पटैक पटैक पटैक। तुमने लोगों को अजाब में डाला हुआ था, पटैक। तुम लोगों को शैतानियत की तरफ लेके जा रहे थे, पटैक। ऐसे चंडे पड़ रही होंगी, आवाजें भी आ रही होंगी, दूर दूर तक लोग सुन रहे होंगे। नहीं, नहीं, नहीं। यार सोचो तो जब सही अपने उन्होंने दिमाग में कि एक अच्छा खुदा कभी भी इस किस्म की बातें कह सकता है कि करो और ये जायज है? नहीं उन्होंने जो हुआ है, सब उनके ही उन्होंने कहा तब हुआ है, ठीक है? वही तो कह रहा हूं, अल्लाह ने नहीं कहा था, मोहम्मद के शैतान ने कहा था, उसका नाम अल्लाह है। नहीं, 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 नहीं।
پھر آپ غلط چاہ رہے محمد نے ہو. خود کہا پھر ہے آپ میرے پاس ایک شیطان ہے جس کو میں نے اپنے جیسا مسلمان کر لیا ہے اور میں کچھ نہیں کرتا اور وہ شیطان ہمیشہ مجھے اچھا حکم دیتا ہے, اچھا کام کرنے کا حکم دیتا ہے. تو محمد تو شیطان سے حکم لے رہا تھا. نہیں یار کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ نہیں 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 نہیں. آپ لوگ بھٹک گئے ہو, اب لوگوں کو ہی بھٹکا رہے ہو. سر جی آپ کی یا تو حدیثیں بھٹک گئی ہیں یا آپ بھٹک گئے ہیں, کیونکہ محمد کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر شیطان ہے, ہر شیطان کے اندر شیطان, اس کی وین میں, اس کی رگوں میں, ہر انسان کی رگوں میں شیطان گھومتا ہے. نہیں وہ تو ہے, ٹھیک ہے, شیطان ہے. اور تو لوگوں نے پوچھا یا محمد کیا تیرے اندر بھی شیطان ہے؟ تو محمد نے کہا ہاں میرے اندر بھی شیطان ہے, لیکن میں نے اس کو اپنے جیسا مسلمان کر لیا ہے, تو مجھے وہ صرف اور صرف اچھائی کا حکم دیتا ہے. تو بیسیکلی محمد کے لیے اچھائی کون سی تھی جو اس کا شیطان اسے دے رہا ہے؟ یہ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے, there is none amongst you whom it is not attached among the jinns devil. They said Allah messenger with you too, کیا تمہارے ساتھ بھی؟ Thereupon he said ہاں میرے ساتھ بھی. But Allah helps me against him, so I am safe from his hand, and he does not command me but for good. لیکن وہ مجھے صرف حکم دیتا ہے اچھائی کا. اب بات یہ ہے کہ محمد شیطانی حکموں کے اوپر چلتا تھا, تو محمد کا اللہ بھی شیطان ہے, محمد کا شیطان بھی شیطان ہے, اور محمد شیطان سے حکم لیتا ہے, کمانڈ کرتا ہے شیطان محمد کو. نہیں نہیں وہ دیکھیے وہ مسلمان ہو گیا تو وہ اچھے بات بتا رہا ہوگا, لیکن جو یار قرآن مسلمان ہے وہ تو ہیلو ڈنگر ڈنگر, بات یہ ہے he helps me against him, so I am safe from his hand, and he does not command me but to do good. اللہ کا پیغمبر اللہ سے لینے کی بجائے حکم شیطان سے حکم لے رہا ہے. کس سے حکم لے رہا ہے؟ کمانڈ کسے کہتے ہیں حکم کو؟ کس سے حکم لے رہا ہے وہ؟ بھائی جان ہیلو ہیلو, میں سونے جا رہا ہوں. یہ بولیے. چلیں چوسنی لے کے سو جائیں, پھر جا کے جائیں, سونے جا رہے ہیں جائیں. ہیو اے نائس ٹائم, گڈ نائٹ, ٹیک کیئر.